السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، پنجاب کے اندر لطیف کھوسہ صاحب کی بطور گورنر تعیناتی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک جو مفاہمت کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مفاہمت کا جو سلسلہ ہے کیا پاکستان کی جو عوام ہے اور خاص طور پر صوبے کی عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق کام کر سکے گا، مسائل کے حل کے لیے کوئی یہ پیش رفت کر سکے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ صرف اور صرف کرسیاں بچانے کے لیے اور یا پھر جو اقتدار ہے اس کو طوالت دینے کے لیے کام کرے اور عوامی مسائل کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ان ساری باتوں پر ہم جہاں آج بات کریں گے وہاں ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں فاروق یوسف گھرکی صاحب، پنجاب کے یہ صوبائی وزیر ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ان کے جو خاندان ہے اس کا نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ سیاست کے اندر ایک بڑا گہرا اور پرانا ایک رشتہ ہے سیاست کے ساتھ، اور ملک کی سیاست میں ان کے خاندان نے ہمیشہ ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم ان سے یہاں یہ بات بھی کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کو پنجاب کے اندر جو شکایات تھی، ماضی میں ہم نے دیکھا سینئر منسٹر صاحب بھی یہ شکایات جو تھی وہ اس کے بارے میں کہتے تھے، اشرف سونا صاحب جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں پنجاب کے اندر وہ بھی ان مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ کیا اب جو صورتحال ہے اس میں پنجاب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے یا وہ جو اپنے حلقے کی عوام اور جو چاہتے ہیں کہ وزارتوں کے اندر جس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کرنے دیا جا رہا ہے یا پھر انہیں وہی مسائل درپیش ہیں جو ماضی میں تھے؟ بہت شکریہ یوسف صاحب۔ تھینک یو ضیاء صاحب، آپ نے آج مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، سب سے پہلے میں ذرا پنجابی کی طرف رہوں گا۔ لطیف کھوسہ صاحب جی کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی تعیناتی کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک طرف سلمان تحصیل صاحب تھے پنجاب کے گورنر اور جس طرح کا وہ رول پلے کر رہے تھے ان کا ایک اپنا قد کاٹ تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب اس قد کاٹ کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں انہیں؟ دیکھیں جی، لطیف کھوسہ صاحب کی جو ایز اے گورنر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے زرداری صاحب کا، کیونکہ جو سلمان تحصیل صاحب تھے ان کا جو آپ نے بتایا کہ ان کا قد کا ٹھار تھا، ان کا جو بھی ایک پنجاب میں جس طرح وہ چلا رہے تھے ان کا ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کہ پارٹی لائن کے مطابق یا پارٹی ڈائریکشن میں اپنے اندر جو ایک بندے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اسپرٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کھوسہ صاحب جو ہیں یہ پارٹی کو بھی اور مفاہمت کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا طریقے کے ساتھ چلیں گے، اور کوئی میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ان سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا جیسے سلمان تحصیل صاحب کے ساتھ ان کو اکثر جیسے سلمان تحصیل صاحب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاصے زیادہ سخت ہو جاتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، تو پھر ایسی کئی جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ رفٹ سا بنتا نظر آیا کیبنٹ کے اندر، پیپلز پارٹی کے وزیر جو تھے احتجاج کرتے تھے اور پھر ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی گورنر ہاؤس میں، ایک اور پھر کبھی بعض کا 2 4 6 میٹنگز بھی ہوتی تھی، اور وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ گورنر ہاؤس ایک محاذ رائی کی جگہ بن گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف۔ آپ بھی ان میٹنگ میں یقیناً شرکت کرتے ہوں گے جو گورنر صاحب کی زیر قیادت ہوتی تھی، اس ماحول کے اندر جہاں بالکل ایسا لگتا تھا چپلش دونوں جماعتوں میں بڑھ گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چپلش کے بعد اب گورنر ہاؤس جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا اور وہ جو فائر کیے جاتے تھے نون لیگ کے اوپر گورنر ہاؤس سے اب وہ جو چیز ہے وہ رپیٹ نہیں کی جائے گی؟ دیکھیں جی، جو کلیش جو آپ بتا رہے ہیں نون اور پیپلز پارٹی کا، دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اگر گورنر صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی تو وہاں پر آپ کو پتہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی، اور یہ جو سٹیٹمنٹس چل رہی تھی نا ایز اے لا منسٹر جس پورٹ فولیو پہ وہ تھے اور جس پورٹ فولیو پہ گورنر صاحب تھے، یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ جو عام پبلک تھی نا وہ بھی بیٹھ یہ دیکھتی تھی یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں۔ آپ کو ہی پتہ کہ جو جملوں کا استعمال کیا جا رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک گورنر اور لا منسٹر کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ تو آپ لوگ اس وقت کیبنٹ میں تھے، آپ سمجھاتے نہیں تھے گورنر صاحب کو؟ دیکھیں کسی کو کوئی سمجھانے سے کوئی، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا، کوئی نہیں سمجھتا، یہ ایک آپ کے میرے اگر مجھے کوئی سمجھائے گا میں نے جو کہنا ہے میں نے وہ کہنا ہے، میں نے جس طریقے سے جس سٹائل سے چلنا ہے، میرا جو سٹائل ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے۔ نہیں، لیکن پھر آپ اس وقت جو پارٹی لائن تھی بھی کس سے لیتے تھے؟ آپ گورنر سے لیتے تھے کہ سینئر منسٹر سے لیتے تھے؟ دیکھیں ہم تو اپنے سینئر منسٹر ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، سینئر منسٹر بھی ہیں، ہم تو اپنی پارٹی لائن جو ہے وہ جس طرح وہ گائیڈ کرتے تھے ہم تو ان کے گائیڈ۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت گورنر صاحب بھی کنٹرول کرتے تھے، چونکہ زرداری صاحب ان کو لائن دیتے تھے، جو بھی وہ بولتے تھے وہ زرداری صاحب کی کے کہنے پہ بولتے تھے، بظاہر وہ زرداری صاحب سامنے نہیں ہوتے تھے، وہ گورنر ہی سامنے ہوتے تھے، تو پھر آپ لوگ مجبور ہوتے تھے کہ سینئر منسٹر کی بجائے گورنر صاحب کی لائن کو ٹو کرنے پہ؟ نہیں، دیکھیں وہی والی بات کہ گورنر صاحب کو ہم لائن نہیں دیتے تھے، ہمیں تو دیتے تھے راجہ ریاض جو ہمارے پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈر بھی ہیں اور سارا سینئر منسٹر ہیں، وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتے تھے کہ بھی آپ یہ کریں وہ کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم دیکھ ایک چیز ایز اے منسٹر نہیں، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ
ایک عام شہری ہمارے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جب وہ اسٹیٹمنٹ ایسی دیتے تھے کہ نیچے سلائڈ چل رہی ہوتی تھی کہ گورنر صاحب نے یہ بیان دے دیا، رانا ثناء اس کے مطابق انہوں نے یہ دیا تو انہوں نے وہ دے دیا، تو وہ جو ورڈنگ تھی جو وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیب نہیں دیتی تھی. وہ ہر بندہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک بندہ کس عہدے پہ بیٹھا ہوا اور ایک بندہ کس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسی اسٹیٹمنٹس دے. اچھا، آپ نے عوام کی خاطر کیبنٹ میں ڈسکس کیا اس وقت؟ دیکھیں کیبنٹ میں اس چیز کو ایشو کیبنٹ میٹنگ سے آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ کام ہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے کوئی ٹائم اتنا کوئی ایجنڈا اتنا بڑا ہوتا تھا، کیونکہ 3-4 مہینے کے بعد ہوتی تھی تو اتنا زیادہ ایجنڈا ہوتا تھا کہ یہ جو دوسری ڈسکس ہے اس پہ ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا تھا. جو ٹائم تھا 1.5-2 گھنٹے کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں وہ جو ہمارے پنجاب کی ایشوز تھے اس کے اوپر ڈسکس ہو کے اسی کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. اور دوسری بات رہی کہ میں نے کئی دفعہ آگے بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے بالکل اچھی نہیں ہے، بالکل اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے بندے کو اپنا لیول سٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، کس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. عوام دیکھ رہی ہے، دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم ہمارا جو پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ایسی کوئی چیز ایشوز بنائیں جس سے ایک ٹسل بازی شروع ہو. جیسے کہ آپ نے کہا لطیف کھوسہ صاحب، میرا خیال ہے آگے دیکھیں کہ کیا وقت اور ان کا کیا کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مفاہمت کی پالیسی کو اور ایک اچھا ریلیشن بنا کر چلیں گے. بات تو کرتے ہوں گے. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ منسٹر رہے ہیں سلمان تحصیل صاحب کے دور میں بھی، اس وقت جو حکومت مرکزی پارٹی کی وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ فیوچر میں کس طرح تبدیلی آئی اور کس حد تک آئی ہے. کیا آپ اپنی قیادت سے بات نہیں کرتے تھے گورنر صاحب کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بند کر دیں. مسئلہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں سے بجتی تھی. یہ تو کوئی ایک بندہ کوئی پہل کر دیتا، کوئی بڑا پن دکھا دیتا کہ اگر میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی آپ کے خلاف تو آپ اس کا کراس ٹاک نہ کرتے یا اس کو چپ کر دیتے تو چلو بندہ کہہ دے. لیکن جب میں نے ایک کی آپ نے 3 کر دی ہیں، میں نے 2 کی آپ نے 4 کر دی، تو پھر اس طرح تو ایک جنگ چل پڑتی ہے نا. پھر اس جنگ میں تو پھر بندہ کسی کو نہیں نہ کہہ سکتا. دیکھیں کہ ہماری پارٹی کے گورنر تھے، ہم کہتے ہیں کہ جی اگلا جو مرضی کہے جا رہا ہے کہ وہ نہیں، وہ انہوں نے کئی دفعہ بیچ میں اگنور بھی کرتے تھے کہ میں نہ کروں. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی جسے مجبور کیا جاتا تھا، وہ پھر وہ دینی پڑتی تھی. وہ یعنی کوشش کرتے تھے کہ نہ اس طرح کی کئی موقعوں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنر ہاؤس میں جو چلنے والی جو الفاظ کی جنگ تھی وہ ایسی سٹیج پہ آ گئی کہ کئی دفعہ دونوں جماعتیں ایسے لگتی تھی بالکل علیحدہ ہونے والی ہیں یا شاید منسٹر ہٹنے والے ہیں. ایسے میں کون سی ایسی شخصیات تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون کی طرف سے جو پھر ان کو اکٹھا رہنے پہ مجبور کر دیتی تھی، یا اس وقت کہتے تھے کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے ابھی کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑے سے کام ڈاؤن ہو جائیں دونوں سائڈیں؟ دیکھیں جی ہمارے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان کا ویژن بڑا اچھا اور بڑا کلیئر ویژن تھا. ان کا یہی سوچ تھی کہ ہم سب پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں، کوئی ایسی باتیں کوئی ایسی چیز نہ نون کے خلاف نہ کریں نہ کسی کے خلاف کریں، کیونکہ اس ٹائم حالات یہ نہیں دیتے کہ ہم کوئی بھی ایسا ایشو کریٹ کیا جائے اور جس سے حالات اور خراب ہوں، جس سے پاکستان کو نقصان ہو اور پاکستان کی عوام کو نقصان ہو. اس چیز کا بالکل نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ کیا کہتے ہیں کول ڈاؤن رہیں اور کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سے یعنی یہ لائن تو آپ کو زرداری صاحب ڈائریکٹلی خود اس میں انوالو ہوتے تھے کہ نہیں آپ زیادہ چیزوں کو آگے نہ بڑھائیں؟ آج وہ دیکھیں نا، وہ تو کہتے تھے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ صدر بیٹھے ہوئے ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اچھا ایک اور میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، لطیف کھوسہ صاحب کے اوپر 2 دفعہ کرپشن کے چارجز کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ان کو ہٹایا. اٹارنی جنرل کا ایک عہدہ تھا اور دوسرا بھی مشیر کے حوالے سے. تو کیسے